तो पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन यूज़ करने के क्या रीज़न्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस है उनमें रिटर्न कीवर्ड होता है फंक्शन में, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो फंक्शंस पैरामीटर होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिटर्न कीवर्ड के बारे में बात करते हैं कि रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक फंक्शन बनाना सीख लिया होगा। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ और उसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ x, और इसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न x। ये रिटर्न कीवर्ड जो है ये हमें जो फंक्शन है उसमें ऑपरेशन होने के बाद हम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं उस ऑपरेशन के बाद हमें कुछ वैल्यू फंक्शन से रिटर्न कर देता है। और अब अगर मैं यहाँ पर आकर कंसोल लॉग कर दूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम ब्राउज़र में जाकर देखेंगे तो हमें ये जो x की वैल्यू 10 है ये हमें ब्राउज़र में कंसोल में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आ चुका हूँ। मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूँ, और अगर हम ब्राउज़र में देखें तो ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है। तो मैंने ये जो फंक्शन हमें जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको मैंने डायरेक्ट कंसोल लॉग किया है। तो मैं सबसे पहले एक काम कर देता हूँ कि इस वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, माई फंक को कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर a लिख देता हूँ। तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है और कॉल होने के बाद जब ये फंक्शन हमें यहाँ पर जो x की वैल्यू है यानी x वेरिएबल जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो x की वैल्यू 10 है तो ये हमें 10 रिटर्न कर रहा है और ये 10 आकर इस a वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और यहाँ पर मैं इस a वेरिएबल को कंसोल लॉग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 कर देता हूँ। और अब अगर हम ब्राउज़र में जाकर देखें तो ये आप देख सकते हैं हमें 20 यहाँ पर मिल रहा है। तो रिटर्न कीवर्ड यही करता है कि हमें जो फंक्शन है उससे कुछ वैल्यू रिटर्न कर देता है। और दूसरी बात यह है कि जब फंक्शन में कोड एग्जीक्यूट होता है तो जब कोड इस रिटर्न कीवर्ड तक पहुंच जाता है तो जो फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है और वो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर मैं इस रिटर्न कीवर्ड के नीचे कुछ कोड लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 लिख देता हूँ, और अगर हम ब्राउज़र में जाकर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 15 नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोड यहाँ पर पहुँच जाता है इस रिटर्न कीवर्ड तक तो इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है और इस फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड के नीचे जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। और ये आप एडिटर में भी देख सकते हैं कि ये जो कंसोल लॉग है ये थोड़ा लाइट सा नज़र आ रहा है, और अगर मैं इस पर माउस ले जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, यानी ये कोड अनरीचेबल है। तो ये तो रिटर्न कीवर्ड के बारे में हमने जान लिया। अब हम पैरामीटर के बारे में जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स, वो वेरिएबल्स की तरह होते हैं बिल्कुल। और पैरामीटर्स को हम जो फंक्शन का नाम है उसके बाद जो पैरेंथेसिस हमने लगाए हैं हम इसमें पैरामीटर को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लो x लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ x, और अब मैं यहाँ पर नीचे आकर इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने जो x पैरामीटर दिया है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर जो जब फंक्शन कॉल करता हूँ तो यहाँ से इस वैल्यू को पास करूँगा। और यहाँ पर हम जो वैल्यू पास करते हैं तो इसको आर्गुमेंट बोला जाता है। और यहाँ पर जब हम जो वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं यानी ये पैरामीटर होता है, लेकिन मैं इसको वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको वेरिएबल का आइडिया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर इसको पैरामीटर बोला जाता है और यहाँ से हम जो वैल्यू पास करते हैं इसको आर्गुमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं
اس کی ایکس کو ویلیو پاس کر دیتا ہوں ہیلو، اور اگر ہم براؤزر میں جا کر دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں سے ہیلو مل رہا ہے۔ تو یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ جب ہم اس فنکشن کو کال کرتے ہیں تو یہ ہیلو ویلیو جو ہے یہ اس ایکس میں پاس ہو جاتا ہے، اور یہاں سے ہم اس ایکس ویریبل کو کنسول لاگ کر رہے ہیں، تو ہمیں براؤزر میں ہیلو مل رہا ہے۔ اب یہاں پر تو میں نے ایک پیرامیٹر ڈیفائن کیا ہے، ہم ملٹیپل پیرامیٹرز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ہم ملٹیپل پیرامیٹر کو کاما سے سپریٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ میں نے یہاں پر ایکس ڈیفائن کیا ہے، کاما لگا کر میں یہاں پر وائی بھی لکھ سکتا ہوں، اس طرح کاما لگا کر میں زیڈ بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو ہمیں جتنی بھی ایک فنکشن میں پیرامیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اتنے پیرامیٹر یہاں پر کال کر سکتے ہیں۔ اور اب اگر میں ان تینوں کو کنسول لاگ کر دوں، یہاں پر میں وائی لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر زیڈ، اور اس طرح یہاں سے ہم نے جو تین پیرامیٹر یہاں پر ڈیفائن کیے ہیں، اور جب ہم اس فنکشن کو کال کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر تین ویلیوز یعنی تین آرگومنٹ بھی پاس کرنے ہوں گے۔ تو میں وائی کے لیے ویلیو ورڈ پاس کر دیتا ہوں، اور اس طرح زیڈ کے لیے ویلیو 10 پاس کر دیتا ہوں۔ اور جب ہم براؤزر میں آ کر اگر دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہیلو ورڈ اور 10 آ رہا ہے، یعنی ایکس کے لیے ہیلو، وائی کے لیے ورڈ اور زیڈ کے لیے ہمیں 10 مل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح ہم پیرامیٹر اور آرگومنٹ کی مدد سے ہم ایک فنکشن کو ویلیوز پاس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اس کو یہ ویلیو پاس کی ہے، اگر میں اس کو یہاں پر کال کر دیتا ہوں اور اس میں ڈیفرنٹ ویلیو پاس کر دیتا ہوں، تو یہاں پر میں 20 ویلیو ایکس کے لیے پاس کر دیتا ہوں، 30 ویلیو وائی کے لیے پاس کر دیتا ہوں، اور 50 ویلیو زیڈ کے لیے پاس کر دیتا ہوں۔ اور اب اگر ہم براؤزر میں آ کر دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 10 تک جو ہے ہم نے جو فنکشن پہلے کال کیا ہے، تو یہاں ہیلو ورڈ اور 10 یہ اس فنکشن سے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو یہ ویلیوز پاس کی ہے، اور 20 30 اور 50 یہ ویلیوز جب ہم نے فنکشن کو دوبارہ کال کیا تو یہ وہاں سے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پر ایکس کے لیے 20، وائی کے لیے 30 اور زیڈ کے لیے 50 ویلیوز پاس کی تھی۔ تو اس طرح ہم اس فنکشن کو جب بھی کال کرتے ہیں اور ہمیں جو بھی ویلیو کی ضرورت ہوتی ہے اس فنکشن میں، تو ہم ان ویلیوز کو اس آرگومنٹ کی مدد سے پاس کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دکھا دیتا ہوں کہ پیرامیٹرز اور جو فنکشن ہے، پیرامیٹر، آرگومنٹ، فنکشن اور ریٹرن کی ورڈ، یہ سب ہمارے کوڈ کو کس طرح آسان بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ان سب کو مٹا دیتا ہوں، اور یہاں پر میں ایک فنکشن بنا لیتا ہوں اور اس کو میں کال نام دے دیتا ہوں، اور یہاں پر میں ایکس اور وائی دو پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ اب مان لو مجھے کسی نے ایک فارمولہ دیا ہے، اور کوئی بڑا سا فارمولہ ہے، اور وہ کیلکولیشن کر کے ہمیں ریٹرن کرنا ہے، تو میں یہ جاوا اسکرپٹ میں فنکشن اور ریٹرن کی ورڈ، پیرامیٹر، ان سب کی مدد سے کس طرح کر سکتا ہوں۔ تو میں یہاں پر ایک ویریبل بنا لیتا ہوں، اور مان لو ہمیں کسی نے فارمولہ دیا ہے کہ ایکس ڈیوائڈ بائی وائی پلس ایکس ملٹیپلائی بائی وائی پلس ایکس پلس وائی پلس ایکس مائنس وائی۔ یہ ہمیں کسی نے اتنا فارمولہ دے دیا کہ آپ کے پاس دو ویلیوز ہے اور یہ فارمولہ ہے آپ کے پاس، اور اس فارمولے سے ان دو ویلیوز کو آپ نے ان دو ویلیوز کی کیلکولیشن کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہم اگر مجھے کسی نے یہ فارمولہ دیا ہے اور مجھے فنکشنز کے بارے میں معلوم نہیں ہے جاوا اسکرپٹ میں، تو میں کیا کروں گا کہ اس فارمولے کو بار بار لکھوں گا اور اس میں ویلیوز خود سے اسائن کروں گا، تو وہ اس میں مسٹیک کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے، ہمیں ایرر بھی مل سکتا ہے، اور جو ویلیوز ہے یا فارمولے کا جو فارمیٹ ہے اس کو بھی جو غلط ہونے کا چانس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے فنکشن کا آئیڈیا ہے تو میں سمپلی کیا کروں گا کہ ایک اس طرح ایک فنکشن بنا لوں گا اور اس میں یہ فارمولہ فٹ کر دوں گا، اور یہ جو ایکس اور وائی ویلیوز ہے اس کو میں یہاں پر پیرامیٹر کی طور پر
اس فنکشن سے لوں گا، اور جب میں یہ اس فارمولے کی جو کیلکولیشن ہے وہ کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس ویلیو کو z میں اسائن کر دوں گا اور اس z کو میں یہاں پر ریٹرن کر دوں گا۔ اب مجھے اس نے یہ فارمولہ بھی دے دیا اور کچھ ملٹیپل ویلیوز بھی x اور y کی دی ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے مجھے ویلیو دی، مان لو x کے لیے مجھے ویلیو دے دی 5 اور y کے لیے مجھے ویلیو دے دی 10، اور مجھ سے کہا کہ یہ فارمولہ ہے، یہ x کی ویلیو 5 ہے اور y کی ویلیو 10 ہے، اور اس فارمولے سے آپ ان دونوں ویلیوز کی کیلکولیشن کر کے مجھے رزلٹ دے دے۔ تو میں نے یہ فنکشن بنا لیا۔ اب میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ میں کیا کروں گا کہ یہاں پر میں اس r نام کا ایک ویریبل بنا دوں گا اور اس فنکشن کو کال کر دوں گا کالک، اور یہاں پر میں x کے لیے x کی ویلیو پاس کر دوں گا اور y کے لیے y کی ویلیو پاس کر دوں گا، اور جو کیلکولیشن ہے یہ کیلکولیشن ہو کر مجھے ریٹرن ہو جائے گا اور اس r میں اسائن ہو جائے گا۔ اور اگر میں اب اس کا r کو کنسول لاگ کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 60.5 آ رہا ہے۔ اب مان لو مجھے اس نے کچھ اور ویلیوز دے دی، x کو میں نے پہلے ڈکلیئر کیا ہے تو میں اس کو ڈکلیئر کیے بغیر ویلیو اس میں اسائن کر دیتا ہوں۔ تو اس نے مجھے ویلیو دی، x کے لیے 10 دے دی اور y کے لیے 15 دے دی، اور مجھے کہا کہ اس کے جو کیلکولیشن ہے وہ بھی اسی فارمولے سے کر کے مجھے دے دو۔ تو میں کیا کروں گا کہ سمپلی اس فنکشن کو کال کر دوں گا اور x کے لیے x کی ویلیو پاس کر دوں گا اور y کے لیے y کی ویلیو پاس کر دوں گا، اور جو رزلٹ میرے پاس آ رہا ہے میں اس کو کنسول لاگ کر دوں گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 170.666 آ رہا ہے، اور اس طرح اب مجھے ایکس اور ویلیو کی چاہے کوئی بھی ویلیو دے دے تو میرے لیے یہ کیلکولیشن کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ میں نے اس فنکشن میں یہ فارمولہ فٹ کر دیا ہے اور میں نے اس فنکشن سے اس فارمولہ اس کیلکولیشن کے بعد میں نے اس ویلیو کو بھی ریٹرن کر دیا ہے۔ تو اس طرح ہم فنکشن میں جو آرگومنٹ اور پیرامیٹرز ہے اور ریٹرن کی ورڈ ہے اور جو فنکشن ہے، اس کے ذریعے ہمارا کوڈ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب مان لو مجھے فنکشن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا اور مجھے کوئی یہ ویلیوز دے دیتا اور یہ فارمولہ دے دیتا کہ اس کو یہ کیلکولیشن کر کے مجھے دے دو، تو اگر مجھے فنکشن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا کہ یہاں پر x کی جگہ x کی ویلیو لکھ دیتا اور y کی جگہ y کی ویلیو لکھ دیتا، اور پھر اس کے بعد جو اس طرح اس پورے فارمولے میں x کی جگہ x کی ویلیو اور y کی جگہ y ویلیو، یعنی اس کو میں اگر یہاں سے ہٹا کر یہاں پر پیسٹ کر دوں اور یہاں پر میں r لکھ دوں تو اس طرح میں یہ کر دیتا۔ لیکن میں ایک بار تو یہ کر دیتا، لیکن اگر مجھے دوبارہ کچھ اور ویلیوز ملتی کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کام کرنا ہے تو میں کیا کرتا کہ اس فارمولے کو یہاں سے ہٹا کر یہاں پر بھی لگا دیتا۔ تو یہاں پر میرے فنکشن میں جو میرے جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے اس میں جو فارمولہ ہے یہ 2-3 دفعہ 10 دفعہ یا 15 دفعہ بھی یہاں پر ہو سکتا تھا۔ تو جاوا اسکرپٹ میں ایک بیسٹ پریکٹس نہیں ہے، ایون کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں ایک بیسٹ پریکٹس نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کوڈ کو بار بار لکھتے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح فنکشن بنا لیتے ہیں اور فنکشن کی مدد سے ہم اس کوڈ کو ریوز کر سکتے ہیں۔ تو فنکشن کے کوڈ کو ہم ریوز کر سکتے ہیں، یہ فنکشن کی سب سے بڑی جو بینیفٹ ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ فنکشنز کے جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور انٹرسٹنگ بھی لگے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔